بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دنیا کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یقین کرو۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کو اصل میں بھول گئے ہیں۔ اس مقصد کو اگر تازہ رکھیں تو سارے مسئلے ہمارے آسان ہو جائیں، لین دین بھی آسان ہو جائے، جب سارے اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دینے والے کو لینے والے سے زیادہ فکر ہوگی، یقین کیجیے، کیونکہ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ جس نے کسی کا ایک ذرہ برابر بھی دبایا، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت برابر بھی اگر کسی کی زمین دبائی، کسی کا یعنی پلاٹ دبایا، کسی کی جگہ دبائی، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جب اس طرح کا ڈر کسی کے اندر پیدا ہو جائے، بتاؤ کون کسی کا مال دبائے گا؟ یہ سارے مسائل جو دنیا کے اندر ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ چند دنوں کی زندگی کی خاطر ہم کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، کتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا میرا دل چاہا کہ اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے 2-3 منٹوں کی بات ہے، زیادہ بات میں نہیں کرتا ہوں، زیادہ زیادہ 5 منٹ، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ ایک اللہ کی بات ہر جگہ ہونی چاہیے، تھوڑا وقت ملے یا زیادہ وقت ملے، اپنے بھائیوں کو یاد دلاؤ کہ ہمیشہ تم نے یہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ کتنے آئے اس سے پہلے یہاں اسی طرح کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور وہاں ایک ہی بات ہوگی، پہلی بات اور آخری بات، کہ بتا تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا، سجدے کس کو کرتے تھے، رکوع کس کو کرتے تھے۔ سب کچھ جس نے دیا تھا، جسم کتنا خوبصورت بنایا، شیشے میں دیکھتے تھے آئینے کے اندر، اور کنگھی کتنے شوق سے کرتے تھے، کپڑے جب بدلی کرو کیسے شوق سے۔ یہ بنایا کس نے ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ کاروبار خوب چل رہا ہے، کس نے اس کو چلایا ہے، کس نے حوصلہ دیا ہے، کس نے سیکھ دی ہے؟ آج اگر خون رک جائے، دل کی دھڑکن رک جائے، دماغ یا کام کرنا چھوڑ دے، سارا ہنر ادھر بیٹھا کا بیٹھا رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج امت مسلمہ کو ذلت اور خواری جو پوری دنیا میں اسی شرک کی وجہ سے، یقین کرو، اپنے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں۔ حیران ہے لوگ کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ کا قصور وہ ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے، ایسا قصور کیا، ایسا جرم کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ معمولی جرم ہے؟ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ معمولی جرم ہے؟ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ شرک ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر اگر آپ کہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، عمرہ کر کے آیا ہوں، حاجی صاحب ہے، دوسرا حج کرنے کے بعد الحاج بن گئے ہیں، مالک سارے مال منہ کے اوپر مارے گا اور ہمیشہ کی آگ کے اندر جھونک دے گا اگر تمہارے اندر ایک شرک رہ گیا۔ تعویذ گنڈے کا شرک ہے، امام دامن باندھنے کا شرک ہے، گھوڑے کی پوجا کا شرک ہے، گائے کی پوجا کا شرک ہے، مزار پوجتے ہو یا پیر کی پنڈلیاں دباتے ہو یا وطن پرست ہو، قوم پرست ہو، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھنا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہر ایک لگا ہوا میرا وطن میرا وطن میرا وطن، سارے عرب ہو یا عجم ہو یا یورپین ہو، وطن پرست بن گئے، یقین کیجیے۔ اور اللہ کا دین اسلام کہتا ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں پیارا ہے، عربی ہو یا اجمی ہو، مکی ہو یا مدنی ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں بالکل کچرا ہے، یقین کیجیے۔ مرنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اور اگر یہ سادہ سی بات مان جائے، کیا جاتا ہے انسان کہہ دے میرا اللہ مالک ہے، بس اس کی بڑائی کا اعلان ہوا ہے اور اس کے سامنے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو موت تو ویسے بھی آنی ہے، یقین کیجیے۔ میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اتنی زندگی کے اندر جو میں نے اس سے سیکھا ہے، 2 منٹوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا، صرف اپنے مالک کے مخلص بندے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ اللہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا ہے۔ شرک کے معاملے میں چپا نہیں رہنا، بس ہر گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، لیکن اگر یہ شرک ایک دفعہ دماغ کے اندر آ گیا اور یہ نوے مال کے اندر رہ گیا اور موت آ گئی، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کہانی آپ کی ختم ہو گئی۔ دوبارہ کبھی موقع اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ بات اچھی لگی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اچھی نہیں لگی ہے پھر بھی جس بات میں آنے کی، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو، الحمدللہ سے لے کر اگر والناس تک یہی بات نہ ہوئی تو کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اگر یہی بات آپ کو ہر قصے میں ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے تو بتائیے پھر مان لینا عقل مندی ہے یا نہ ماننا عقل مندی ہے؟ آپ نے بات کو غور سے سنا، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، تو آگے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کے اوپر موت دے جس کو ہمارا مالک، ہمارا رب جس کو ایمان کہتا ہے، ورنہ آپ یا ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں مومن نہ کہ، بتائیے فائدہ کیا اس چیز کا؟ یہ بات ہے میرے پیارے بھائی۔